خلیج فارس ایک بار پھر خطرناک فوجی کشیدگی کے مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جنوبی ایران میں امریکی حملوں اور آبنائے ہرمز کے اطراف بڑھتی ہوئی ملٹری ڈپلائمنٹس اور موومنٹس نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ بندر عباس، سیریک اور جاسک کے جو ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی فورسز نے فضائی حدود کی نگرانی کے دوران ایک دشمن طیارے کو مار گرایا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ خلیج فارس ایک بار پھر خطرناک فوجی کشیدگی کے مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے، جہاں جنوبی ایران میں امریکی حملوں، ایرانی فضائی دفاعی نظام جو ہے اس کی کارروائیوں اور آبنائے ہرمز کے اطراف بڑھتی ہوئی ملٹری ڈپلائمنٹس اور موومنٹس نے ایک بڑے تصادم کے خدشات کو شدید کر دیا ہے اور یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس اور بارودی سنگیں بچھانے والی کشتیوں اور پاسداران انقلاب کی سپیڈ بوٹس کو نشانہ بنایا ہے اپنے میزائلوں سے، جبکہ ایرانی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 4 ایرانی سیلر جو ہیں نیوی کے ان کے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ بندر عباس، سیریک اور جاسک کے جو ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جس کے بعد ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے فضائی حدود کی نگرانی کے دوران ایک دشمن ڈرون کو یا اس کے طیارے کو مار گرایا ہے۔ ایرانی عسکری ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں پہلی مرتبہ ایران کے ایک نئے اور انتہائی خفیہ فضائی دفاعی نظام جو ہے، جس کو آرچر کا نام دیا گیا، وہ استعمال کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نظام کم بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرونز، اسٹیلتھ اہداف یعنی اسٹیلتھ طیارے بھی ہو سکتے ہیں، اور سمندری نگرانی کرنے والے طیاروں کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو عسکری ماہرین کے مطابق اس سسٹم میں ملٹی بینڈ ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر جیمنگ اور تیز رفتار شارٹ رینج انٹرسیپٹر میزائلز شامل ہو سکتے ہیں، جنہیں خاص طور پر آبنائے ہرمز جیسے حساس بحری راستوں کے دفاع کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران نہ صرف اپنی فضائی نگرانی کی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر رہا ہے، بلکہ وہ امریکی اور اتحادی بحری موجودگی کے خلاف ایک نئی دفاعی حکمت عملی بھی تشکیل دے چکا ہوا ہے۔ لگتا ہے ایران اگلی جنگ الیکٹرانک وارفیئر کے بھرپور استعمال سے کرے گا، لیکن اس میں سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یہ تمام فوجی سرگرمیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب پس پردہ سفارتی مذاکرات بھی جاری ہیں۔ قطر اور دیگر خلیجی دارالحکومتوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز کی سلامتی پابندیوں اور جنگ بندی سے متعلق رابطے جاری ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈرون کی تباہی، ایک بحری جھڑپ یا ایک دفاعی حملہ کسی بھی لمحے ایک وسیع جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ایران کا یہ پیغام بالکل واضح دکھائی دیتا ہے کہ وہ مذاکرات کے عمل میں شریک ہونے کے باوجود اپنی ملٹری جو پریپریشن ہے اور سیکیورٹی جو ان کے انٹرسٹ ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ امریکہ بھی خلیج میں اپنی بحری برتری برقرار رکھنے کے لیے جارحانہ دفاعی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ ان واقعات کے فوراً بعد تہران میں جو روزانہ رات کو یا شام کے وقت لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے، وہ ایک دم سے پرجوش ہو گیا اور زیادہ نعرے بازی شروع ہو گئی وہاں پہ۔ تو بہرحال ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد بڑھتی یہ جو ملٹری ٹینشن جو ہے صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گی۔ دنیا کی بڑی تیل سپلائی جو ہے اسی سمندری راستے سے گزرتی ہے، اور اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو اس کے اثرات عالمی معیشت، آئل مارکیٹس اور پورے مشرق وسطیٰ کے امن پر پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے بندر عباس اور آبنائے ہرمز کے گرد گونجنے والے یہ دھماکے صرف ایک محدود فوجی جھڑپ نہیں، بلکہ ایک ایسی خطرناک کشیدگی کی علامت بن چکے ہیں جو کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے پورے مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ کی آگ میں
یہ دھکیل سکتی ہیں۔ مشرق وسطی کے امور پر لکھنے والے لبنان کے ایک معتبر صحافتی ادارے دی کریڈل کو ایک اعلیٰ ایرانی سورس نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ تہران کو واشنگٹن کی نیت پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکی معیشت اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہیں، اس لیے وہ صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے ایک عارضی جنگ بندی چاہتے ہیں جسے وہ بعد میں کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں۔ رات گئے آپ نے ہرمز میں ہونے والی ملٹری تصادم سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنگ رک سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن مستقل امن کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل اس سال خزاں کے آخر میں ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کرنے کا پلان اب بھی رکھتے ہیں، چاہے یہ معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ ایرانی سورس نے دی کریڈل کو یہ بھی بتایا ہے کہ تہران اس وقت کسی عارضی یا ادھورے سمجھوتے کو قبول کرنے کے دباؤ کو اسی لیے مسترد کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک پائیدار اور مستقل حل چاہتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا تنازع یہ ہے کہ نتن یاہو صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی ڈیل کو جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کی واپسی کی شرط پر نہ کریں، یعنی اس سے جوڑ کر نہ دیکھیں، جبکہ ایران 10 لاکھ بے گھر لبنانی شہریوں کے حقوق پر کوئی سودے بازی کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں قطر کو ایرانی فنڈز کا ایک حصہ روس کے ذریعے ایران منتقل کرنے سے بھی روک دیا تھا قطر کو، جس سے ایرانی حکام کا یہ شک یقین میں بدل گیا ہے کہ امریکہ اعتماد سازی کا کوئی حقیقی قدم اٹھانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو اس بد اعتمادی کے پس منظر میں ڈیڈ لاک کو توڑنے اور قطر کی ثالثی میں اس مفاہمتی یادداشت کو ایک حتمی شکل دینے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے ہیں، جہاں قطر کے بینکوں میں منجمد 11 ارب ڈالر کے ایرانی فنڈز کی فوری ریلیز جو ہے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق قطر میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کے پھنسے ہوئے اثاثوں کو ریلیز کروانے کا معاملے کے لیے محمد باقر قالیباف اپنے ساتھ وزیر خارجہ اور بینک کے سربراہ کو لے کر قطر گئے ہیں تاکہ ممکنہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں ایران کے کچھ پھنسے ہوئے جو پیسے ہیں وہ ریلیز کروا سکیں۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس عمل میں کچھ رقم ضرور ریلیز کی جائے کیونکہ ایران کو امریکہ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے اور وہ اس سے ٹھوس نتیجہ اور فائدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ قالیباف خود قطر کے امیر سے مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک ذریعے کے مطابق اس دورے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور معاملات آگے بڑھے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایک فوجی ذریعے نے بتایا ہے کہ تکنیکی جانچ پڑتال سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیل نے پچھلے چند ہفتوں میں متحدہ عرب امارات کے خلاف کئی ڈرون حملے کیے ہیں اور یہ حملے اسرائیل نے اپنے پرانے ہتھ کنڈے یعنی فالس فلیگ یا جھوٹے نام نہاد حملے خود ہی کر کے دوسرے پر الزام لگا دینا، اس کو فالس فلیگ کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے حملے ہتھ کنڈوں کے تحت کیے گئے یہ حملے تاکہ اماراتیوں کو بھڑکایا جا سکے۔ تو اس فوجی ذریعے کے مطابق صہیونی حکومت نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ اسے صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک طرف خلیج کے کچھ ممالک سے تعلقات بنا کر انہیں خطرناک راستے پر دھکیل دیتا ہے اور دوسری طرف چھپ کر انہی کے خلاف کارروائیاں بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں یہ کہا۔ تو مشرق وسطی میں جنگ بندی اور ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ممکنہ مفاہمتی یادداشت یعنی پس پردہ معاہدے کے حوالے سے اس وقت دنیا بھر کے میڈیا جو ہے اور بیانات جو ہے اور تجزیوں میں ایسی متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم انہی خبروں کی اصل حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پردے کے پیچھے چلنے والا اصل کھیل اور افواہوں کا سچ واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتکاری اور ان کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کی جس نے عالمی سیاست میں سب کو انگشت بدانداز کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ پر یہ دعویٰ بڑی تیزی سے پھیلا کہ صدر ٹرمپ نے ایک لائیو پوسٹ کے ذریعے 9 ممالک کی باقاعدہ فہرست جاری کی ہے
اور یہ سخت شرط عائد کی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی امن ڈیل کرنی ہے تو سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور اردن جیسے ممالک کو بیک وقت اور لازمی طور پر ابراہم اکارڈز پر دستخط کر کے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے ہوں گے، ورنہ یہ ڈیل ختم ہو جائے گی۔ اس خبر کے ساتھ یہ بھی دعویٰ جوڑا گیا ہے کہ اس امن کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں 11.3 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری غیر معمولی مذاکرات کے دوران یہ خواہش ضرور ظاہر کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے اس خطے کے بڑے ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے عمل یعنی ابراہم اکارڈز کا حصہ بننا چاہیے، لیکن انہوں نے پاکستان یا ترکی جیسے ممالک کے لیے ایسی کوئی لازمی یا یکمشت اور فوری دستخط کی ایک آفیشیل یا قانونی فہرست جاری نہیں کی ہے جس کے بغیر ایران کی جنگ بندی ناممکن ہو جائے، یعنی ایسا انہوں نے ابھی نہیں کہا ہے لیکن باقی ملکوں سے ضرور کہا ہے۔ تو انہوں نے اس سال جنگ کے دوران 11 ٹریلین ڈالرز کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی بھی بات کی ہے۔ یہ 11 ٹریلین ڈالر عالمی سٹاک مارکیٹ کا ایک عمومی معاشی یا مالیاتی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پیسے لگا دیے ہیں یا پھر کسی نے پیسے نکال لیے ہیں۔ سٹاک کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں شیئرز کی تو ہم اس ابھرتی ہوئی قیمتوں کو کہتے کہ مزید کیپٹلائزیشن ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ وہ رقم وہاں پر نئی آئی ہے۔ دوبارہ اس پورے معاملے پر جب پاکستان کے باخبر سفارتی ذرائع سے رابطہ کیا گیا تو سچائی مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ پاکستانی حکومت کے اعلیٰ ذرائع نے واضح کیا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ابراہم اکارڈز میں شامل ہونے کے لیے ایسا کوئی مجبور یہ دباؤ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کسی ایسے مطالبے کو تسلیم کرنے کا پابند ہے۔ پاکستان ابراہم اکارڈز کے معاملے پر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ پاکستان ایک قابل عمل اور متصل ریاست فلسطین کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف یروشلم ہو۔ تو پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کا معیار ایک آزاد فلسطینی ریاست ہی ہے۔ دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ نے بھی اس قسم کی افواہوں اور مطالبات پر اپنی انتہائی سخت تاریخی اور نظریاتی موقف اپنایا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی اسلامی جمہوریہ اسرائیل کو ایک غاصب، غیر قانونی اور نسل کش حکومت سمجھتی ہے جو پورے خطے میں انسانیت کے خلاف جرائم اور عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کا قائم ہونا بالکل ناممکن ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا کہ ایران ایک ہزاروں سال پرانی عظیم تہذیب ہے جو اپنے اصولوں پر شہید ہونا یعنی موت تو قبول کر سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے قاتل نظام کے ساتھ کسی قسم کا سودا نہیں کرے گی۔ اس سخت بیان پر جب برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے مکمل گریز کیا۔ البتہ امریکی سینیٹر لنسے گراہم جیسے جو ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کے بھی ساتھی ہیں، انہوں نے اس سوچ کو معاشی مواقع کا نام دے کر پھیلا رہے ہیں، یعنی کہا کہ اکنامک اپرچونٹی ہے، اس لیے تم سب ابراہم اکارڈ کو تسلیم کر لو، جسے مشرق وسطیٰ کے آزاد تجزیہ کاروں اور مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر جیسے اداروں نے صہیونیت کو سزا دینے کے بجائے انعام دینے کی ایک ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ایران کے اندرونی محاذ کی، جہاں سے آنے والے بیانات اس ممکنہ معاہدے کی اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام میں ان افواہوں کو صاف مسترد کر دیا ہے جن میں کہا جا رہا تھا کہ ایران دباؤ میں آ کر اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی خبروں کے درمیان واضح کیا کہ ایران کسی صورت پسپائی یا ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں ہے، یعنی جو ایران نے شرائط رکھ دی ہیں وہ ان سے کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی طاقت کا لوہا جنگ کے میدان، سفارتکاری اور سڑکوں پر عوامی مزاحمت کے ذریعے دشمن کے سامنے منوا کر ثابت کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو امریکیوں اور صہیونیوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے
اور یہ اتحاد ہی ہماری آخری فتح کا ضامن ہے۔ اس سیکیورٹی کونسل کے بیان کے ساتھ ہی ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا کو ان مذاکرات کا اصل دائرہ کار بتایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ جاری یہ بالواسطہ مذاکرات، جن میں پاکستان ایک اہم ثالث یعنی دونوں کے درمیان بات چیت کروانے والے ملک کا اہم کردار ادا کر رہا ہے، صرف اور صرف تمام محاذوں پر اسرائیلی جارحیت اور جنگ کو روکنے کے لیے ہے۔ ان مذاکرات میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام یا آبِ ہرمز جیسے بین الاقوامی سمندری راستے کے انتظام کے حوالے سے سرے سے کوئی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بہت سارے بیانات دے رہے ہیں کہ ایران آبِ ہرمز بھی خالی کر دے گا، چھوڑ دے گا، اور اپنا جو انرچ یورینیم ہے وہ بھی امریکہ یا کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ تو اسماعیل بقائی کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر یا ان باتوں پر کوئی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اس طرح ایران کی نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی تسنیم نیوز نے ان مغربی میڈیا اور سعودی ایک اخبار جو الحدث، اس کی رپورٹ کا بھی کچا چٹھا کھول دیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران اپنے ہاں تیار کردہ انرچ یورینیم 60% انرچ یورینیم جو 400 کلو گرام سے زیادہ ہے، وہ ملک سے باہر منتقل کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ تسنیم نیوز نے اس کی شدید تردید کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خبریں دراصل امریکہ کی طرف سے شروع کی گئی ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہیں تاکہ ایرانی عوام کے حوصلے پسپا کیے جا سکیں۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت یعنی MOU کے اصل متن میں ایسی کوئی شق سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس کے تحت ایران اپنے ملک سے جوہری مواد باہر نکالنے یا اپنی سائنسی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کوئی بھی وابستگی یا آمادگی ظاہر کر رہا ہے۔ بہرحال اسی پیش رفت کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران یا تو اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کو تباہی کے لیے دے دے، یعنی امریکہ اس کو ڈسٹروائے کر سکے، یا پھر ایران کے اندر ہی نگرانی میں اسے ختم کرایا جائے، جسے انہوں نے جوہری غبار کا نام دیا ہے۔ یہ نگرانی سے مراد IAEA کی نگرانی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کے پچھلے موقف سے ذرا سا مختلف ہے، جب وہ صرف یورینیم کو ایران سے باہر لے جانے پر اصرار کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک قسم کی ایران کے لیے ایک کنسیشن دی ہے، یہ نرمی دکھائی ہے کہ ایران کے اندر ہی تباہی کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ اپنے جو بھی ان کا انرچ یورینیم ہے اس کو بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار ہی کیا ہے، اور وہ اسے اپنی سرزمین پر رکھنے پر یقین رکھتا ہے، چاہے وہ نگرانی ہی میں کیوں نہ ہو یا اس کو کم درجے کا کیوں نہ کیا جائے، یعنی 60% سے اس کو نیچے کر کے 20% کیوں نہ کیا جائے، لیکن ایران نے کہا کہ یہ ایران کی سرزمین پر ہی ہوگا۔ اس سے ٹرمپ کی یہ نرمی بھی ایران کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو، کیونکہ ایران کا اصولی موقف ہے کہ وہ اپنی انرچ یورینیم کسی بھی صورت بیرون ملک منتقل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس بات پر مفاہمت ہو جاتی ہے کہ ایران کے اندر اس کو 60% سے 20% تک کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ یہ طے پا جائے۔ بہرحال ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے ممتاز صحافی امت سیگل نے بھی اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے امریکی پوزیشن پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اس ڈیل کو اپنے حق میں دکھانے کے لیے عجیب و غریب اصطلاحات کا سہارا لے رہا ہے۔ مثلاً ایران کے فروزن ایسٹس جو ہیں ان کو روکے گئے جو اثاثے ہیں ان کو واپس کرنے کے بجائے اسے $12 ارب کا انسانی ہمدردی کا یعنی ہیومینیٹیرین لون جو قرضہ ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور آبِ ہرمز کے ٹول ٹیکس کو ماحولیاتی تحفظ کی فیس کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب امریکی انتظامیہ کے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے بہانے ہیں، یعنی یہ کہ ہم نے حاصل کر لیا ایران سے بہت کچھ، اب وہ ٹول نہیں لگائے گا اور اپنا انرچ یورینیم بھی دے دے گا، یہ بھی کر دے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران اپنے اثاثوں کی فوری اور براہ راست بحالی یا ریلیز پر اصرار کر رہا ہے، اور تسنیم نیوز کے مطابق ایران کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ اس کے فروزن ایسٹس کا کم از کم نصف حصہ دستخط ہوتے ہی ریلیز کر دیا جائے، اور نیوکلیئر معاملے پر کوئی نیا وعدہ نہ کیا جائے، اور لبنان میں جنگ بندی کا مطلب اسرائیل کی طرف سے بغیر کسی خلاف ورزی کے مکمل جنگ کا خاتمہ ہے۔ ایران اس پر بالکل تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کسی بھی معاملے کو کہے کہ یہ اس کے لیے خطرہ تھا لہذا اس نے حملہ کر دیا۔ ایران کا اصرار ہے کہ اسرائیل کو لگام دی جائے اور وہ لبنان پر حملہ کوئی نہ کرے، لیکن زمینی حقائق اس امن کے عمل کو مزید مشکل بنا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے
اپنے ٹیلی گرام چینل پر ایک ویڈیو پیغام میں جنگ کو مزید تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں روکنے کے بجائے فوج کو حکم دے چکے ہیں کہ وہ حملوں کی شدت کو مزید بڑھا دے۔ تو یہ حملے کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں لبنان میں اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ان کی فوج نے 600 سے زائد شیعہ لبنانی جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے اور وہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مزید یہ کہ ایک اسرائیل کے اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ واشنگٹن حکومت اسرائیل کو لبنان پر مزید بڑے حملے کرنے کے لیے سگنل دے سکتی ہے، یعنی ان کو گرین لائٹ دے سکتی ہے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سینکڑوں راکٹ داغے ہیں۔ یہ بات ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ خود اسرائیل نومبر سے اب تک لبنان میں فضائی حملوں، سول علاقوں پر بمباری اور وہاں پہ فوج کشی جو ہے، زمینی بری فوج، اس کے ذریعے جنگ بندی کی مسلسل دھجیاں اڑاتا رہا ہے، اور اس دوران کو تقریباً 3000 کے سے زائد لبنانی شہید ہو چکے ہیں اور 10,000 کے قریب شدید زخمی ہوئے ہیں اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں جنوبی لبنان سے۔ تو اس دوران سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی اور مصدقہ پیش رفت سامنے آئی ہے جس کا تعلق پاکستان کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ایک انتہائی اہم ملاقات کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ باضابطہ بیان کے مطابق جنرل عاصم منیر نے بیجنگ کو بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری پاکستان کی ثالثی اب کامیابی کے بہت قریب پہنچ چکی ہے اور جنگ کو ختم کرنے کا ایک معاہدہ طے پانے والا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین بھی اس امن کے عمل میں اپنا فعال کردار ادا کرے تاکہ اس معاہدے کو مستقل ضمانت مل سکے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستان کی ان مخلصانہ کوششوں کو بھرپور سراہتے ہوئے اسلام آباد کو ایک ایسا قابل اعتماد اور اہل ثالث قرار دیا ہے جس پر تمام فریقین پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ امن کا راستہ کٹھن ہے لیکن فتح ہمیشہ امن کی ہی ہوتی ہے۔ پاکستان کا یہ فعال سفارتی کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خطے کو کسی بھی بڑی جنگ کی آگ سے بچانے کے لیے کتنا اہم اور سنجیدہ کھلاڑی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اس پس منظر میں ہو رہی ہیں جب امریکی فوج نے جو خلیج کے علاقے میں موجود ہے یا اس کے ارد گرد موجود ہے اس کی فضائی کارروائی اور ایران کی جو ایئر ڈیفنس ہے ان کی ایک جھڑپ اسی دوران ہوئی ہے۔ تو ان تمام بین الاقوامی اور اسٹریٹجک کھینچا تانی کے درمیان خود ایران کے اندر سے عوام کے لیے ایک بڑی اور مصدقہ خوش آئند خبر آئی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں انٹرنیٹ کی رسائی پر لگی تمام پابندیاں فوری طور پر اٹھانے کا ایک اعلان کر دیا ہے، اور ایرانی وزارت مواصلات کے سورسز کے مطابق اس نئے ہدایت نامے کے تحت ملک میں انٹرنیٹ سروسز کو بالکل اسی آزاد حالت میں بحال کر دیا جائے گا جس طرح وہ سال 2025 کے آخر اور 2026 کے شروع میں فعال تھی۔ ایران میں سیکیورٹی اور اندرونی حالات کی وجہ سے انٹرنیٹ پر جو سخت سینسرشپ یا پابندیاں عائد تھیں ان کا خاتمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی حکومت اب اندرونی طور پر خود کو مکمل مستحکم محسوس کر رہی ہے اور وہ معاشی اور عوامی زندگی کو دوبارہ نارمل لائف کی طرف لا رہی ہے۔ اگر ہم اس پورے منظرنامے کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف جہاں سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کے ذریعے ٹرمپ کی نام نہاد سخت ترین اور لازمی شرائط کی افواہیں پھیلا کر جو ممالک پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی یہ کہ ابراہم ایکارڈ کو سائن کرو اور اسرائیل کو تسلیم کرو، وہیں دوسری طرف گراؤنڈ پر پاکستان اور قطر جیسے ممالک کی حقیقی مخلصانہ سفارتکاری اور چین کی پشت پناہی رنگ لا رہی ہے۔ اسرائیل کی ہٹ درمی اور امریکہ کا دوغلا پن اپنی جگہ قائم ہے اور یہ کسی بھی وقت ایک جنگ کو شروع بھی کر سکتا ہے، چنگاری پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایران کا اپنے اصولوں پر مضبوطی سے ڈٹ جانا اور معاشی حقائق کا دباؤ واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کر رہا ہے۔ عام عوام کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عالمی سیاست کی شطرنج پر چلنے والی چالیں اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں جتنی سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں۔
اور آنے والے چند ہفتے اس پورے خطے کے امن اور مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اگر آبِ ہرمز نہیں کھلتی ہے یا امن قائم نہیں ہوتا ہے تو دنیا ایک شدید قسم کے اقتصادی اور مالیاتی بحران کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر یہ جنگ رک بھی جاتی ہے تو تب بھی 3 مہینوں سے لے کے 6 مہینے تک لگیں گے آبِ ہرمز کو مکمل معمول کی ٹریفک تک واپس آنے میں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔